إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 13ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البینہ کی 6ویں آیت کریمہ کا آخری حصہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جس کا ہم نے تفصیلی طور پر پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین، اہل کتاب اس لیے کہ ایک تو ان کے پاس کتاب موجود ہے، رسول اللہ کے اوصاف سے وہ واقف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت پر ایمان ہے ان کو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بڑا مقام عطا کیا ان کو. بجائے اس کی کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے انہوں نے الٹا لوگوں کو روکا، لوگوں کو لبس سے کام لیا، التباس والی چیز سے بات کہتے ہیں. حق و باطل میں خلط ملط کیا انہوں نے، حق واضح کرنے سے روکا، لوگوں گریز کیا انہوں نے. اتنا بڑا گناہ ہے ان کا. اور مشرکین کی اگر بات کرتے ہیں، یہ حنیفیت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ شرف عطا کیا. مکے کے رکھوالے تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بچپن سے دیکھا ان کو. اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی مدد کرنے کے بجائے، آپ کے بازو بننے کے بجائے اور اپنی عاقبت سدھارنے کے بجائے رسول اللہ کو مارا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف دی انہوں نے، ایمان لانے والوں کو جو پریشان کیا انہوں نے. تو پھر یہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اولئک هم شر البریہ. اس پوری کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوق ہیں سب سے بدتر مخلوق ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس لیے کہ ان کا اگر اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ اٹھا کے دیکھیں گے تو پھر آپ موافق ہوں گے اس کے. اولئک هم شر البریہ، یعنی محض اولئک هم شر البریہ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ اولئک هم شر البریہ. البریہ یہ کیا ہے؟ البریہ اصل میں البریۃ ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو البریۃ ہے، یا مشدد ہے نا، البریۃ اصل میں البریۃ ہے. عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے فعیلۃ، خلیقۃ، ویسے ہی بریۃ ہے. وہ جو بریۃ ہے، جو حمزہ ہے بریۃ میں حمزہ، اس حمزے کو یا سے بدل دیا گیا اور پھر دو یا کو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، بریۃ، تصحیل کے لیے. تو یہی اصل ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب حمز سے کام نہیں لیتے تھے، حمزہ نہیں ڈالتے تھے اس میں. تو بالکل البریۃ یہی اصل ہے. لیکن ایک جو یعنی معروف قراء ہیں، قراء عشرہ، معروف جو قراء ہیں جن کے بارے میں سورہ سبا کا جب آغاز تھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے، گھر میں جو تفسیر ہو رہی تھی سورہ سبا کے تفسیر سے متعلق، وہاں پر جو معروف قراء ہیں ان کا میں نے ذکر بھی کر دیا تھا الحمدللہ. تو اس میں سے ایک ہیں قراء مدینہ میں سے، جن کا نام ہے نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم، معروف ہیں، قراء مدینہ میں سے ہیں. 169 پر 9 ہجری سے وفات ہے ان کا. اور کتب ستہ کی جو مؤلفین ہیں انہوں نے اپنی اصل کتابوں میں ان کی کوئی روایت تو نہیں لائے ہیں سوائے حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کے. انہوں نے اپنی تفسیر میں ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی روایت لائے ہیں. صدوق راوی ہیں، حسن الحدیث ہیں، لیکن تفسیر کے باب، قرات کے باب میں بہت ہی معروف ہیں، جید عالم دین ہیں. یہی قرات پڑھا کرتے تھے، اولئک هم شر البریہ، ایسی قرات پڑھا کرتے تھے
جبکہ سبھی قراء اور جو معروف قرات ہے وہ یہی ہے کہ اولئک هم شر البریہ. البریہ اصل میں برأ سے ہے، یعنی برأ اللہ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمائی، عدم سے وجود میں لایا ان کو. تو البریہ یہی اصل ہے. البریہ جو قرات ہے وہ قرات درست نہیں ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے. لیکن جو قرات معروف ہے اہل عرب کے ہاں جو تلفظ ہے، جو قرات میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ البریہ ہے. یہ جن کا میں نے نام لیا تھا نافع ابن عبد الرحمن، وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس آیت کریمہ سے ہی وہ استدلال کیا کرتے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے متعلق کہا، ان اہل کتاب اور ان مشرکین سے متعلق، کہ اولئک هم شر البریہ، یہ جو کائنات ہے ان میں سب سے بدترین مخلوق ہے. شر البریہ، یہ جو شر ہے یہ افعل تفضیل، اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی ایک وصف، چاہے وہ وصف خیر والا ہو چاہے وہ وصف شر کا ہو، دو سے زائد لوگوں میں ہو تو پھر جن میں زیادہ ہے وہ بتانے کے لیے یہ وزن جو استعمال کیا جاتا ہے اسم تفضیل کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، شر اشر کے معنی میں، جیسے خیر ہے، خیر نہیں ہے وہ اخیر ہے اصل میں، کنتم اخیر امہ، خیر امہ کا مطلب یہ ہے کہ اخیر امہ. تو یہ اشر الناس، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب میں زیادہ یہ بدترین لوگ ہیں، سب میں زیادہ شر انہی میں ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، یہ بہت معنی خیز بات ہے. شر البریہ کہا رب العالمین نے، یعنی برآ کے معنی آتے ہیں خلق کے معنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، واللہ الخالق الباری. الباری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے، اس سے متعلق مستقل درس ہو چکا ہے، اس میں تفصیلی طور پر سن سکتے ہیں ہمارے مشاہدین کہ برآ کے معنی کیا ہے. تو البریہ جو مخلوق ہے، یعنی اللہ نے جس کو بھی وجود بخشا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہاں نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ صرف انسان نہیں ہے، البریہ میں صرف انسان نہیں بلکہ انسان، جانور، پرندے، یہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا سورۃ الانفال میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، موفق ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو بھی کائنات میں اللہ کی جو مخلوق ہے، سب سے زیادہ بدترین وہ ہیں جو حق سنتے نہیں ہیں، جو حق دیکھتے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے حق میں خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے توفیق دینی چاہیے، پھر سننے کی سعادت دیتا ہے رب العالمین اس کو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سننے کی سعادت ہی نہیں عطا کیا ہے. اسی سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا لا يعقلون، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اسی سورہ میں، سورۃ الانفال ہی میں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین لوگ ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس گمراہی کو صریح گمراہی قرار دیا، جبکہ جانوروں سے متعلق ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا، افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہی دل کا اندھا قرار دیا، یہ حق سنتے نہیں ہیں، یہ حق دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو کھلی گمراہی میں کہا رب العالمین نے. جبکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جانوروں سے متعلق اللہ نے کہیں بھی ایسی بات نہیں کی ہے. جبکہ ایک پرندہ ہدہد دیکھیں آپ، حجم کے اعتبار سے چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النمل میں، وجدتها، جب اس نے بلقیس کو، ملکہ سبا کو جب اس نے دیکھا، کیا کہا اس نے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. اس کے بعد دیکھو آپ، الا يسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، الا يسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. سبحان اللہ العظیم. یعنی اس ذات کے لیے کیوں سجدہ نہیں کرتے، وہ جو زمین سے دانے نکالتا ہے، زمین سے پودے اگاتا ہے، زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے.
یعنی ایک درد دیکھے ایک پرندے کا. تو ان شر الدواب، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ. جبکہ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قدر جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الجمعہ میں. یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ، حدیث طویل ہے، میں میرے موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما من دابۃ، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی اس زمین پر جو اللہ کی مخلوقات بستی ہیں، سب مخلوقات ایسے ہیں. وما من دابۃ الا وہی مصیخۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو اس زمین پر اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب چیخ و پکار کرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب گھبراتے ہیں. شفقاً 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 یعنی الساعہ، شفقاً بالساعہ، قیامت کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے. اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ وفیہ تقوم الساعہ، جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس میں جو ہے قیامت واقع ہوتی ہے. جمعہ کے دن کا یہ حال رہتا ہے، من حین تطلع الشمس من حین تصبح الی تطلع الشمس، کہ جو ہے صبح سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ چیخ و پکار کرتے رہیں کہیں قیامت کا دن نہ آ جائے. الا الجن والانس، سوائے انسان کے اور جن کے. اس حدیث مبارکہ میں پوری مخلوقات جو اس زمین پر آباد ہیں سب کا جو خوف ہے قیامت سے متعلق وہ اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ ان کے اندر وہ خوف نہیں ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اس لیے اولئک هم شر البریہ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کل قیامت کے دن ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ یعنی جو قصاص جو ہوگا، ایک شخص نے ایک شخص کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کی تہمت لگائی ہوگی وغیرہ وغیرہ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہیں، ایک سنگ والی بکری نے ایک اس بکری کو جو ہے مطلب مار دی جس کی سنگ نہیں ہے، اس کا بھی قصاص ہوگا. لیکن ان کے لیے جنت والی بات نہیں ہے نا، یہ تراب مٹی میں ملا دیے جائیں گے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جب ایک انسان دیکھے گا کہ جو یہ جانور ہیں ان کا قصاص تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد ان کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے، کل عدم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا بھی جو قصاص ہو رہا ہے وہ قصاص ہو کر کے ہمیں کل عدم نہیں بنا دیا جا رہا ہے بلکہ ہمیں دائمی طور پر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. تو سبحان اللہ، اس اعتبار سے یہ شر الدواب ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ان کی سزا وہاں پر جو ہے مطلب ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ انہیں تو جہنم میں جانے کا مکلف کیا جا رہا ہے اور وہ جہنم کی سزا کے مستحق بن جا رہے ہیں. جب یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے سامنے جو جانور ہیں وہ جانور ہیں، انسان کے سامنے حیثیت کیا ہے جانور کی، لیکن جب دیکھیں گے کہ جو ان کو کل عدم بنا دیا جا رہا ہے اور اسی وقت یہ کہیں گے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، اس کے بعد یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اسی منظر کو دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جس طرح سے کل ہم عدم ہو جا رہے ہیں ہم بھی ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا. سورۃ النبا کی آیت ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ ہم بھی زمین کے برابر ہو جاتے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہو جاتا، رفع دفع ہو جاتا معاملہ، سب ختم ہو جاتے، اب ہمیشہ کے لیے جہنم عیاذا باللہ فی نار جہنم خالدین فیہا. لیکن یہ جانوروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا، لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ فی نار جہنم خالدین فیہا، نتیجے میں اولئک هم شر البریہ عیاذا باللہ. تو یہ جو اولئک هم شر البریہ ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. انسان کو اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم کیوں اپنے آپ اس زمرے میں لے کے جائیں؟ اگر دیکھیں آپ ایمان لے کر کے آتے ہیں، آنے والی آیت میں اللہ نے کہا کہ اولئک هم خیر البریہ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو اولئک هم شر البریہ میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یعنی اہل علم نے کہا کہ جیسے ابو عبداللہ القرطبی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ کہ اولئک هم شر البریہ سے جب قرآن مجید نازل ہوا، بالخصوص یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البینہ کی، تو اس وقت جو کفار تھے چاہے مدینے میں ہوں اہل کتاب یا عام مشرکین یا مکے کے مشرکین یا عرب کے مشرکین کوئی بھی ہوں، تو کیا یہ جو مشرکین ہیں ان سے پہلے کے جتنے مشرکین ہیں سب سے زیادہ بدتر ہیں، یعنی فرعون سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی سب سے زیادہ بدتر ہیں؟ تو اہل علم نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر مومنین کے مقابلے کی بات کرتے، مومن کے مقابل کی بات کرتے بحیثیت مسلمان
اور بحیثیت کافر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ موازنہ برحق ہے کہ اولئک هم شر البریہ. لیکن کل مشرکین کو ایک زمرے میں رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اولئک هم شر البریہ وہ نہیں ہے، کیونکہ فرعون ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، فرعون ان سے بھی زیادہ نکلا ہوا ہے. یہ جو ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. یہ جو جس شخص نے جو عاقر ہے، جس نے عقر کیا ہے، جس نے اس ناقۃ اللہ کی جو مطلب جو کوشلیاں جس نے کاٹی ہیں، تو یہ شخص جو ہے ان مشرکین سے یقیناً بڑا ہے، بڑا گنہگار ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ اس زمانے کے اعتبار سے، اگر آپ مومنین کے مقابلے میں ایک کفار کے بیان کرنے کی بات ہو تو پھر اولئک هم شر البریہ کوئی معاملہ نہیں. لیکن بحیثیت اس دور کے جو کفار ہیں وہ سب کافروں سے بدتر ہیں، ایسے کسی نے نہیں کہا، کیونکہ فرعون ان سے آگے نکلا ہوا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ کس اعتبار سے؟ اس زمانے کے اعتبار سے نا. اللہ نے بنی اسرائیل کو جو فوقیت عطا فرمائے، جو ان کی جو تفضیل کے جو ذکر فرمایا کہ ان کی جو فضیلت، ان کا جو بڑا مقام ہے، اس دور کے اعتبار سے نا، ہر دور کے اعتبار سے تو نہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اہل ایمان جو اللہ کے رسول کی جو امت ہیں ان کا بڑا مقام ہے، ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے. یعنی دسیوں نصوص ہیں اس پر. لیکن انی فضلتکم علی العالمین جو اللہ نے اہل کتاب سے کہا وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے. تو ویسی اولئک هم شر البریہ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ شر البریہ ہیں، وہ نسأل اللہ السلامہ. آخری بات جو اسی نشست سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یعنی اولئک هم شر البریہ کہا. ہم جانتے ہیں کہ جو اولئک وہ اسم و اشارہ بعید کے لیے، ہؤلاء اسم و اشارہ قریب کے لیے ہے. یعنی ابو الثناء الآلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اولئک اسم و اشارہ بعید اس لیے لایا گیا ان کا بعد بتلانے کے لیے کہ حق سے کتنے دور ہیں یہ، خیر سے کتنے دور ہیں یہ، اور شر میں کتنے گئے گزرے ہیں یہ، کتنے ڈوبے ہوئے ہیں یہ، اور جو ہے ان کی منزلت، ان کا مقام کس قدر گیا گزرا ہے، ایک دور کی بات بتانے کے لیے کہا کہ اولئک ہم شر البریہ. نسأل اللہ السلامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں خیر البریہ بنائے، اللہ تعالیٰ شر البریہ کے اوصاف سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، ہمارے مشاہدین اور اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.